صحرا کے بیچوں بیچ جہاں آج صرف خاموش ریت ہے، کبھی ایک ایسی قوم آباد تھی جس کا نام تھا عاد۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ قداور تھے، طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے، ریگستان میں باغات اگاتے تھے، چشمے نکالتے تھے جہاں کوئی پانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے شہر آسمان کو چھوتے تھے، ان کے ستون دیو ہیکل تھے، ان کی طاقت کی مثال پورے عرب میں دی جاتی تھی۔ قرآن انہیں یوں بیان کرتا ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا نے ان جیسی تہذیب پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن طاقت کے ساتھ غرور بھی آ گیا، اور غرور کے ساتھ اللہ کو بھول گئے۔ اسی قوم میں اللہ نے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ نہ فوج کے ساتھ آئے، نہ خزانہ لے کر، صرف ایک پیغام تھا: اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، ظلم چھوڑ دو، تکبر ختم کرو۔ لیکن قوم عاد ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا: تم ہم جیسے ہی انسان ہو، ہم تم پر کیسے یقین کریں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا: میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ مگر ان کے لیے طاقت ہی سب کچھ تھی۔ وہ کہتے تھے: کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ عاد کی زندگی عیش و عشرت سے بھری ہوئی تھی، محلات، باغات، طاقتور قلعے۔ وہ پہاڑوں پر نشان چھوڑتے تھے، جیسے کہنا چاہتے ہوں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام بار بار خبردار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا: یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ طاقت امتحان ہے۔ مگر جواب ایک ہی تھا: اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ۔ وہ سمجھتے تھے کچھ نہیں ہوگا۔ آسمان خاموش تھا، زمین خاموش تھی، اور یہی خاموشی انہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ کئی سال گزر گئے، پھر ایک دن حضرت ہود علیہ السلام نے آخری بار اعلان کیا: میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اب فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ قوم عاد نے جواب دیا: اگر تم سچے ہو تو لے آؤ جس کی دھمکی دیتے ہو۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا، اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا: تم پر تمہارے رب کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اب انتظار کرو۔ پہلی نشانی آئی، بارش رک گئی، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں۔ چشمے خشک ہونے لگے، باغ مرجھا گئے، زمین پھٹنے لگی، لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ جا کر بارش کی دعا کی جائے۔ وہاں پہنچ کر وہ مقصد بھول بیٹھے، دعاؤں کی بجائے تفریح شروع ہو گئی۔ آخر کار دعا کی گئی، اور روایت کے مطابق 3 بادل دکھائے گئے: سفید، سرخ، کالا۔ انہوں نے کالا بادل چنا۔ انہیں لگا یہ سب سے زیادہ پانی لائے گا، لیکن یہ رحمت نہیں تھی، یہ عذاب تھا۔ کالا بادل ان کی سرزمین کی طرف بڑھنے لگا، لوگ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ بارش ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے کہا: یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ایک ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ پھر آسمان چیخ اٹھا، تیز ہوا چلنے لگی، پہلے ہلکی، پھر شدید، پھر ناقابل برداشت مسلسل طوفان۔ قرآن کہتا ہے: تم لوگوں کو اس طرح گرا ہوا دیکھتے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ محلات اڑ گئے، قلعے گر گئے، جسم فضا میں اچھالے جانے لگے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اب ریت میں دفن ہو رہے تھے۔ ہر وہ چیز جس پر انہیں ناز تھا آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی۔ جب طوفان رکا تو آج صرف تاریخ بن چکی تھی۔ جب ہوا آخرکار تھم گئی، خاموشی چھا گئی، وہ زمین جو کبھی طاقتور تہذیب کی علامت تھی اب ویرانی میں بدل چکی تھی۔ جہاں بلند ستون تھے وہاں ملبہ تھا، جہاں باغات تھے وہاں ریت اڑ رہی تھی، جہاں شہر آباد تھے وہاں صرف لاشیں تھیں۔ عاد ختم ہو چکی تھی، لیکن سب نہیں۔ قرآن بتاتا ہے: تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان سب کو کاٹ ڈالا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور تھوڑے سے مومن محفوظ رہے۔ جب طوفان ہر چیز کو روند رہا تھا وہ اللہ کی حفاظت میں تھے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایمان کا نتیجہ تھا۔ تصور کریں اس لمحے کو، اپنے ارد گرد پوری دنیا بکھرتی دیکھنا، وہ شہر جن میں زندگی گزری مٹتے دیکھنا، وہ چہرے جنہیں پہچانتے تھے ریت میں دفن ہوتے دیکھنا۔ یہ منظر آسان نہیں تھا، لیکن یہ اس بات کی گواہی تھا کہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو طاقت، عمارتیں اور تعداد کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ طوفان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والوں نے وہ زمین چھوڑ دی، وہ دوسری جگہوں کی طرف نکل گئے، سادہ زندگی اختیار کی اور اللہ کی عبادت جاری رکھی۔ ان کے نام تاریخ میں کم ملتے ہیں، لیکن ان کا انجام کامیابی تھا۔ عاد کی تہذیب ختم ہو گئی، ان کے شہر مٹ گئے، ان کے ستون گر گئے، ان کی طاقت ریت میں دفن ہو گئی، لیکن ان کی کہانی باقی رہ گئی۔ یہ صرف ایک قدیم قوم کی داستان نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ عاد کے پاس سب کچھ تھا: طاقت، ترقی، شاندار تعمیرات، لیکن انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی چیزیں انہیں محفوظ بنا دیں گی۔ آج بھی دنیا میں یہی سوچ زندہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بچا لے گا، اثر و رسوخ بچا لے گا، نئی ٹیکنالوجی بچا لے گی، مگر آج بھی یہی سمجھتے تھے، اور انجام سب کے سامنے ہے۔ اصل طاقت نہ عمارتوں میں،
اور نہ جسم میں ہوتی ہے، بلکہ اصل طاقت اللہ پر یقین سے ہوتی ہے۔ ایک اور سبق بہت واضح ہے، جب حق آتا ہے تو اکثر اکیلا ہوتا ہے۔ جب ہود علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے تو ان کے ساتھ چند لوگ تھے اور پوری قوم دوسری طرف تھی، لیکن سچائی ہمیشہ تعداد نہیں دیکھتی، سچائی صرف اللہ کو دیکھتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی گرفت فوراً نہیں آتی، وہ وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، واپسی کا راستہ کھلا رہتا ہے، لیکن جب حد پار ہو جائے تو پھر آج جیسی طاقت بھی مٹی بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار پچھلی قوموں کی کہانیاں دہراتا ہے تاکہ انسان جاگ جائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔